الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ گر حضرات علماء دبیل احترام، حفاظ اکرام، ائمہ مسجد، سادات اکرام و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، یوٹیوب چینل کے ذریعے سننے اور دیکھنے والے سامعین اور ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اپنی نظروں میں گنبد خضرا اور سنہری جالیوں کو بسا کر اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ اور ہم ہمیشہ صلاۃ و سلام، درود و سلام کیوں پڑھا کرتے ہیں؟ تو کسی نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اور سلام پڑھو گے تو وہاں سے جواب ملے گا۔ اور جس کو نبی کی بارگاہ سے سلامتی کا جواب آ جائے وہ دنیا تو دنیا ہے، آخرت میں بھی اللہ اس کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ اب آئیے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھئے مجھ سے پیشتر بھی کئی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا کہ جو دور دراز کھڑے ہوئے ہیں وہ محفلوں میں آ کر بیٹھ جائیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں سے مائک پر آواز دے رہے ہیں تو آواز میدان کے کنارے تک پہنچ رہی ہے، اور جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سید امین صاحب یا عطائے حضور مفتی اعظم ہند آ جائیں تو ہم قریب آ جائیں، اور یہاں سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ مجمع آ جائے، دری جو بچھائی گئی ہے وہ پر ہو جائے، تو ہم ذمہ داران کو کال کریں کہ سید صاحب کو یہاں پر لے کر آ جائیں۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہا کہ آپ وہیں کھڑے رہے اور ہم یہیں سوچتے رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ رات بھی ناکافی ہوگی۔ اسی لیے بڑے ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے ان بھائیوں سے جو دکانوں پر، اسٹال پر یا دور دراز کھڑے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کتاب خرید رہے ہوں گے، عطر خرید رہے ہوں گے، کلونجی کا تیل یا کوئی ضرورت کا سامان خرید رہے ہوں گے، آپ ضرور لے کر جائیں، لیکن یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو آپ اور ہم محفل کے ختم ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔
تو اسی لیے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب ابو بکر نوری صاحب کی پیاری بیٹی ہماری بچی رضوانہ فاطمہ اور جن کا نکاح حافظ و قاری سجاد نوری صاحب سے ہوا ہے، ان دونوں کے نکاح کے موقع پر رکھی گئی، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ اور ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں تو ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہم تمام سنیوں کو یہ طے کرنا چاہیے کہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے گجرات میں کہ جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کئی ایسے ہمارے اپنے بھائی مل جائیں گے کہ جو شادیوں کے موقع پر ڈانڈیا راس رکھایا کرتے ہیں، پورے محلے کو نچاتے، اور پھر اس کے بعد اگر بہو نے آ کر بیٹے کو نچایا تو کئی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ میری بہو تو ڈائن ہے، وہ میرے بیٹے کو انگلی کے اشارے پر نچاتی ہے۔ تو ایک عالم دین نے کہا تھا کہ ماں جی برا مت مانے، آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کو نچاتی ہے تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے، آپ نے پورے محلے کو نچایا تھا تو کیا نبی کا دل نہیں ٹوٹا ہوگا؟ بہت سوچنے کا مقام۔ آج ہم نے اپنے پیارے نبی کی دل آزاری کا کام کیا۔ یہ کورونا وائرس 1.5-2 سال ہو گئے، کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ یہ بے برکتی کیوں ہے؟ یہ شادیوں کے بعد رشتے ٹوٹنے والے معاملات کیوں ہیں؟ یہ طلاق کی نوبت کیوں ہے؟ یہ ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہیں؟ وجہ ایک ہی ہے، نکاح تو میرے نبی کی سنت ہے، شادی کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اور مسلمان خوشی منائے تو میوزک سن کر معاذ اللہ، مسلمان خوشی منائے تو ڈانڈیا کھیل کر معاذ اللہ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے وقت کے ایک مفکر نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی، اور کامیاب ہونا ہے تو کیا کہتے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی کہ وہ اپنے ہوئے تو رحمت پروردگار ہوئی اپنی۔ آج مسلمان اپنا رشتہ اپنے نبی کے در سے مضبوط کر لے، کامیابی ہر مسلمان کا مقدر بن جائے، کامیابی بڑھ کر ہمارے قدموں کو چومے گی۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم خوشی منا رہے ہیں اسی لیے میوزک کی محفل، ہم خوشی منا رہے ہیں اسی لیے ڈانڈیا راس، ہم خوشی منا رہے ہیں اسی لیے ناچ گانے کی محفل، اس لیے کر رہے ہو کہ دل کو سکون ملے۔ تو یاد رکھیں ایک غلام کو، ایک عاشق کو اگر سکون ملتا ہے تو نہ ڈانڈیا کھیلنے سے، نہ میوزک سننے سے، بلکہ عاشقوں کا مزاج تو کیوں کچھ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیا کرتے۔ ہمیں چاہیے سکون، آج بھی اللہ نازل فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محبوب کے ذکر پاک کی محفل کو سجانے والے بن جائیں۔ ہم اپنے نبی کے ذکر پاک کی، ان کی میلاد کی، ان کی نعت پاک کی محفل کو سجائیں۔ لیکن افسوس کہ ہمیں ایسی محفلوں کی قدر کہاں، افسوس ہمیں ایسی محفلوں کی عظمت کہاں۔ ہم سوچتے ہیں 12 ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ آئے تو ہم اپنے گاؤں کو بھی سجائیں گے، متھرا کو سجائیں گے، مندرا کو سجائیں گے، انجار کو سجائیں گے، مادھاپر کو سجائیں گے، بھوج کو سجائیں گے، گاندھی دھام کو سجائیں گے، بھچاؤ کو سجائیں گے، مانڈوی کو سجائیں گے، نکھترانا کو سجائیں گے، پورے کچھ کو سجائیں گے۔ مسلمانوں بہت اچھی بات ہے، لیکن عاشق نبی کی میلاد صرف 12 ربیع الاول کے شریف کے مہینے میں نہیں مناتا ہے، صرف 12ویں شب کو نہیں مناتا ہے، صرف 12ویں کے دن کو نہیں مناتا ہے۔ کیوں؟ ارے وہ لوگ جو نبی کی سیرت سے آشنا ہے، جنہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوگا، جو اپنے پیارے آقا کی سیرت کو پڑھتے ہوں گے، علماء سے سنتے ہوں گے، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں آتے ہوں گے، آپ نے نہیں پڑھا نبی کی سیرت تو کیا پیاری سیرت ہے۔ ارے قرآن جس کو تمہارا ہمارا آئیڈیل کہہ دے، اللہ جس کے بارے میں کہہ دے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تحقیق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ ذرا نبی کی سیرت کے جلووں کو تو دیکھو، ہم کس نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کرے ہوئے ہیں۔ اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو، اور جب سیرت کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سیرت میں یہ جلوہ دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ سیرت نبی کے نام سے جلسہ رکھتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی بات ہے، لیکن میلاد النبی کہیں تو وہ تیار نہیں ہوتے۔ نہیں ہم میلاد شریف نہیں منائیں گے، ہم تو سیرت النبی منائیں گے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ نبی کی سیرت پاک کے نام سے جلسہ رکھا، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاہتا تھا، فقیر نہیں چاہتا تھا کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، لیکن سید صاحب کا حکم ہے، اور آپ بھی چمک رہے ہیں تو ان کے خطاب سے، اور ہم جیسے نکمے ادنا سے مبلغ بھی چمک رہے ہیں، تو اسی چاند کی روشنی سے چھوٹے موٹے تارے بھی چمک رہے ہیں۔ حضرت کا حکم ہے تو بس چند لمحوں میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ جو باہر میدان میں کھڑے ہوئے ہیں وہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کے ذکر کی محفل اور آل نبی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان میں ہمارا گجرات اور کچھ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سادات اکرام سے محبت بھی کی جاتی ہے اور سادات اکرام کا ادب بھی کیا جاتا ہے۔ محبت سب کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ادب میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محبت کے ساتھ ادب کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم نے پڑھا تو آج جو مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ مسلمان اپنی خوشی اور غم کے موقع پر ہر ایک کو تو یاد کرتا ہے، لیکن نبی پاک کیوں یاد نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ جانتے ہو بی بی آمنہ خاتون سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب اس پر سے گیتی پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آتے ہی سب سے پہلے میرے آقا نے کیا کیا؟ ماننا پڑے گا مسلمانوں، آتے ہی سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ نبی نے بتا دیا، اے میرے غلاموں دیکھ لو تمہارے آقا کی کیفیت کیا ہے، تمہارے آقا کی پسند کیا ہے۔ اس روئے زمین پر دنیا میں آنے کے بعد نبی نے سب سے پہلی اپنی پسند بتا دی کہ حضور کو سب سے زیادہ کچھ پسند ہے تو اللہ کا سجدہ کرنا پسند ہے، اپنے رب کا سجدہ کرنا پسند ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم نے نبی کی سیرت میں پڑھا حضور کو سب سے پہلے سجدہ پسند ہے اس دنیا میں۔ آؤ ہم اپنا محاسبہ کرے، کیا ہم نے سجدے کو سب سے پہلے پرائیورٹی دی ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے 60 سال کا مسلمان ہو گیا، 55 سال کا مسلمان ہو گیا، 24 سال کا نوجوان ہو گیا، اس نے اپنی پسند کس کو بنایا ہے؟ آج بھی 60 سال کے لوگ گٹکے کو اپنی پسند بنائے ہوئے ہیں، بیڑی کے بغیر وقت نہیں گزرتا ہے۔ نوجوانوں کو کے دانت دیکھ لو، گٹکا کھا کھا کر انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اتنا برباد کر لیا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی پسند نشے کو بنایا ہے، ہم نے اپنی پسند سگریٹ بیڑی تمباکو کو بنایا ہے، ہم نے اپنی پسند ٹک ٹاک کو بنایا ہے، ہم نے اپنی پسند یوٹیوب چینل کو بنایا ہے، ہم نے اپنی پسند گربا اور ڈانڈیا راس کو بنایا ہے۔ لیکن میرے آقا بتا رہے ہیں، اے میرے غلاموں تمہارے نبی کی سب سے پہلی پسند سجدہ ہے۔ اور بی بی آمنہ خاتون کہتی ہے، میرے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے اس روئے زمین پر اگر سب سے پہلے کچھ کیا ہے تو وہ سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اور سجدے میں جانے کے بعد اپنے رب سے کیا مانگا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا عرض کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ کچھ میں رہنے والے سنی مسلمانوں، آج سنی دعوت اسلامی کے اس روح پرور اجتماع میں ہمیں طے کرنا ہوگا، یا رسول اللہ آپ دنیا میں ابھی آئے ہیں، آپ ہی سب سے پہلے سجدہ کیا ہے اور اپنی پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھنے کے بعد اپنے رب سے کچھ مانگا ہے تو ہم گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا کو مانگا ہے، بخشش کو مانگا ہے۔ ہمارے امام نے کہا تھا، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز
روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی سیرت پاک کو پڑھے، حضور آئے ہیں، آتے ہی حضور نے سب سے پہلے امت کو یاد کیا۔ اب امت کی ذمہ داری تھی، حضور آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ہمیں یاد کیا۔ اب ہم اپنی زندگی کا ہم اپنی زندگی کا یہ طریقہ بنا لیں گے۔ آپ نے آتے ہی یاد کیا، ہم بھی اپنے ہر کام میں آپ کو یاد کریں گے۔ جب پسند کی بات آئے گی، آپ کی پسند کو پہلے اپنی پسند بنائیں گے۔ طریقے کی بات آئے گی، آپ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آقا سے اپنے رشتے کو کمزور بنا چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میرے امام نے کہا تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ آؤ سنی دعوت اسلامی کی اجتماع میں طے کر اٹھے، گھر میں شادی ہو، بچے کا برتھ ڈے ہو، نئی زمین خریدے، نئی دکان خریدے، نیا مکان خریدے، 3 عمارت والا گھر بنا لے۔ اگر اس وقت خوشی منائیں گے، یا رسول اللہ آپ کی محفلوں کو سجا کر منائیں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے جب کہیں سے نہیں ملتی سکون کی دولت، آقا تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح، خوشی تو خوشی ہے، اگر گھر میں کوئی غم کا ماحول ہو جائے، کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو ہم کیا کرتے؟ گجرات کے کئی علاقے ایسے جہاں پر ڈھاڈنوں کو بلا کر کہہ رہا ہے تم رو تو تم کو دیکھ کر ہم کو رونا ہے، وہ آ کر رونے کا سسٹم بنا رہی ہے۔ لیکن امام نے کہا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے۔ غم کا بھی موقع ہو سنی مسلمانوں، اپنے نبی کی محفل کو سجایا کرو۔ اور جن جن لوگوں نے محفل کو سجایا، جن جن لوگوں نے محفل کی عظمت کو جانا، جن لوگوں نے محفل کی برکتیں حاصل کی، دنیا دیکھ رہی ہے وہ محفل کے سجانے والوں کو اللہ نے ان کے دلوں کو سجایا ہے، ان کے چہرے پر داڑھی کو سجایا ہے، ان کے دلوں کے ساتھ ان کی پشتوں کے نسل کی عشق رسول سے سجا دیا ہے۔ آؤ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں طے کر اٹھے، آج کے بعد اپنے گھر میں کوئی خرافات نہیں ہوگا، ہمارے یہاں خرافات کی کوئی محفل نہیں ہوگی۔ ہم اگر کوئی محفل سجائیں گے تو اپنے نبی کے ذکر پاک کی محفل کو سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ان قریب آپ کا خطاب پورا ہونے سے پہلے امیر سنی دعوت اسلامی، جن کو پوری دنیا عطائے حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے، ہمارے امیر بھی آنے والے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور آپ اور ہم سب دعا کریں مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب ابوبکر نوری صاحب کے لیے کہ انہوں نے اس فتنوں کے دور میں، کہ جب لوگ شادیوں کے موقع پر کتنے خرافات کرتے ہیں، انہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا اور ایک پیغام دیا، مبلغ ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی خرافات نہیں کریں گے، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو گھر میں بچے کی شادی ہو، کوئی خوشی ہو، ہم اگر کسی کی محفل سجائیں گے تو اپنے نبی کے نام کی محفل سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔